بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خبریں ہیں اور بڑی اہم خبریں ہیں، اور ایک تو ایسا چونکا دینے والا واقعہ ہوا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کوئی 50-100 برس میں ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے۔ دسمبر میں سیاسی جوڑ توڑ بہت تیز رہے گا پی ٹی آئی میں اور اس کے حلیفوں میں، یعنی سوائے عمران خان صاحب کے، ان کا موقف سامنے نہیں آیا اس پہ 2-3 دن سے، کہ کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت ظاہر ہے اتمام حجت کے لیے ہوگی، مطالبات حکومت نہیں مانے گی۔ اس میں فواد صاحب نے کہا ہے اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے، سیکرٹری اطلاعات نے، کہ مذاکرات حکومت نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ سامنے فواد صاحب نے تو یہ کہا کہ جیسے ہی فواد چودھری صاحب جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے درمیان تلخی ختم ہوگی، شہباز شریف کی چھٹی۔ اور وقاص صاحب نے کہا ہے کہ وہ کیا بات کریں گے، بات وہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی اجازت سے کریں گے۔ بہرحال رجحان اس طرح، چکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد، ظاہر ہے سردیاں گزر جانے کے بعد، اور میرا خیال ہے 3 مہینے کے بعد، 3.5 مہینے کے بعد سردی ختم ہو جائے گی، تو تحریک چلانی چاہیے، وہ اپنا مذاکرات کرنے چاہیے، اور مذاکرات سے اگر مسئلہ حل ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ تحریک تب چلائی جائے جب وہ مطالبات نہ مانے، تو ایک کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے۔ ایک سرکاری اخبار نویس نے باقاعدہ، سرکاری اخبار نویس، اب باقاعدہ سے زیادہ کوئی لفظ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پکا، یعنی جن کو ٹیلی فون پہ ہدایات دی جاتی ہیں، اس نے کہا ہے کہ اگر سول نافرمانی کی اس نے، علی امین گنڈا پور نے، یعنی پختونخوا کی پی ٹی آئی نے، عمران خان کے حکم پہ کریں گے، اگر کریں گے تو پختونخوا کی حکومت ختم کر دی جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کہیں اور وہ یہ کہتے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ناموں سے کیا رکھا ہے۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی ہے، 5 پاکستانی جو ہیں وہ اس میں ڈوب گئے، اور 39 لاپتہ ہیں، تو وہ جو لاپتہ ہیں تو اس میں بھی اندیشہ ہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات بڑھ گئے ہیں بہت، اس کی تفصیل میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اور مری میں جرگہ ہوا ہے، اتنا بڑا جرگہ تھا کہ سر ہی سر نظر آتے تھے۔ وہاں کچھ وہ بلڈنگیں گرانے کا ارادہ ہے، اور وہ کچھ زمین ایکوائر کرنے کا ارادہ ہے، تو اس سے شہریوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس پہ بہت انہوں نے زور شور سے خطاب کیا۔ زیادہ سخت لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ بیچ میں یہ ایک مرض لاحق ہے، شاید خاقان عباسی صاحب کو، آدمی بہت اچھے ہیں، ایک مرض ان کو لاحق ہے کہ 2 فکر انہوں نے نواز شریف کی تعریف میں ضرور کہنے ہوتے ہیں، تو سیاست کیا خاک کریں گے، تو یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے۔ تو ایک آدمی تھارولی کرپٹ ہے، ملک کو برباد کر کے رکھ دیا، مودی اس کا سب سے بڑا بہترین دوست ہے، اور امریکی ایجنڈے پہ وہ کار فرما ہے۔ بس شاید خاقان عباسی صاحب کو ان کی تعریف ضرور کرنی ہے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا بیلنس آدمی ہوں، تو لیکن بہرحال انہوں نے اس پہ زور دیا کہ یہ بالکل غلط فیصلہ ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی خبر یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا۔ اب شوکت خانم ہاسپٹل اور ایک اور بھی بہت بڑا کینسر ہاسپٹل ہے جس کا چرچا نہیں ہے لاہور میں، جو 100% مریضوں کو داخل کرتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات نے بنایا ہے اور چل رہا بڑا اچھا، میں گیا تھا وہاں، اور سارے کینسر ہاسپٹل بند ہو جائیں گے، پہلے پاکستان میں پھر دنیا بھر میں۔ وہ میں آپ کو تفصیل اس کی بتاتا ہوں۔ پی ٹی وی نے اس پہ ایک پروگرام نشر کیا ہے، اور کسی اللہ کے بندے کو چاہیے کہ اس پہ مقدمہ دائر کرے کہ یہ جو جہالت پھیلا رہے ہیں، اور یہ دنیا بھر کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھربوں روپے ٹارگٹ ہے، شوکت خانم کھربوں روپے زکوٰۃ کے نام پہ جمع کرتے ہیں۔ پھر آپ کو بتائیے وہ کھربوں روپے عمران خان صاحب جو ہیں اس کی فیکٹریاں لگا لیتے ہیں، اسے زمینیں خرید لیتے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں انویسٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹارگٹ یہ ہے۔ اس قدر پستی پہ اتر آئے ہیں یہ لوگ کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جب ڈاکٹر حضرات سے بات کی، یعنی ٹاپ اسپیشلسٹ سے بات کی، تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کا نام لیں گے؟ میں نے کہا نام لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ایشو پہ بات کریں گے۔ تو وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اسی پہ بات کرتا ہوں۔ وہ مجھے اتنے ابھی یہ ساری تفصیلات موصول ہوئی، میں اس کو یعنی زبانی تو نہیں یاد کر سکا،
ڈاکٹر وقاص نواز ہیں، یہ اسپیشلسٹ ہیں اور اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اوہیو اسٹیٹ یونیورسٹی میں۔ بہت ہی سخت ٹویٹ انہوں نے کیا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد۔ وہ ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے بیرون ملک سے، اور اس کے لہجہ بہت ہی سخت ہے۔ میں وہ اپنا اس طرح نہیں پڑھوں گا جیسے انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت شدید صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی یہ اس پروگرام میں، پی ٹی وی کے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ منٹوں میں اس کا علاج ہو جائے گا، اس کو فریز کر دیا جائے گا، اس حصے کو اس کو الگ کر دیا جائے گا، کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ سارا فراڈ ہے۔ دنیا بھر کے، یعنی ٹارگٹ تو شوکت خانے میں دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل فراڈ ہیں، یہ ہے اس کا کل میسج۔ اور یہ جو لوگ رکھے گئے ہیں بیچارے، تو انہیں یہ اندازہ نہیں کہ جرنلزم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اور اگر ایکسپیرینس ہے تو اس طرح کی ریاضت وہ نہیں کرتے کہ ماہرین سے پوچھ لیں۔ ایک جرنلزم جو ہے یہ کامن سینس کا پروفیشن ہے۔ اب 100 آدمی کو 80 آدمی کتنے تھے، وہ جو امراض قلب کا ہاسپٹل ہے لاہور میں، اس میں غلط دوا ملنے سے یعنی فوت ہو گئے تھے، تو ہم نے کیا کیا تھا؟ سارے دن ڈاکٹروں سے بات کرتے رہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کون سی دوا دینی چاہیے، دوا میں کیا خرابی تھی۔ اس پہ ویسے کارروائی تو کی تھی شہباز شریف صاحب نے۔ تو پوچھنا چاہیے نا آنکالوجسٹ سے، دوسرے لوگوں سے، اور شوکت خانم کے پردہ ہے اگر شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے، تو دوسرے کینسر ہاسپٹل موجود ہیں، آغا خان ہاسپٹل موجود ہے، بہت سے ہاسپٹل ہیں جن میں علاج ہوتا ہے۔ شوکت خانم ایک ایکسیلنٹ ہاسپٹل ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، اور دنیا کا واحد ہاسپٹل ہے جس میں 75% مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے، اور کسی ڈاکٹر کو کبھی آج تک اس پر یہ انکشاف نہیں ہوا کہ یہ غلط علاج کر رہے ہیں۔ مگر 2 نیم خواندہ اینکرز کو اس کا پتہ چل گیا۔ نیم خواندہ اس اعتبار سے نہیں کہ پڑھے لکھے نے، میڈیکل سائنس کا انہیں کیا پتہ۔ اب مجھے کوئی کہے کہ بھئی تم اس پہ بات کرو، تو میں پہلے تو کوئی 2 3 4 ڈاکٹروں کا انٹرویو کروں گا، بات کو سمجھوں گا، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو مزید آدمیوں سے پوچھوں گا۔ وہ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں جیل سازی تو نہیں ہو سکتی۔ چلیے عمران خان صاحب تو خربر پہ جمع کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں وہ زمین میں دباتے ہیں، کہاں لے جاتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں کینسر ہاسپٹل اسی طریقے پہ کیوں علاج کرتے ہیں، اور ساری دنیا کیوں اس کو دنیا کا بہترین ہاسپٹل مانتی ہے۔ وہاں آپ جائیں تو وہ سرٹیفکیٹ دیکھیں لگے ہوئے ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹر وقاص نواز کہتے ہیں، لہجہ ان کا بہت سخت ہے، بعض فکر مجھے بدلنے پڑیں گے۔ پچھلے 14 سال سے علاج معالجہ کرنے، 10 سال امریکہ میں طب کی تعلیم پانے، اور 7 سال سے معدے اور آنتوں کا اسپیشلسٹ ہونے کی حیثیت سے میں اس کلپ میں بیان کی گئی بات کو محض ڈس انفارمیشن، جھوٹ اور گمراہ کن قرار دیتا ہوں۔ آنتوں اور معدے کے سینکڑوں کینسر دیکھے ہیں جن کو گیسٹرو انٹرالوجسٹ اور آنکالوجسٹ مل کر ٹریٹ کرتے ہیں۔ کینسر اور کیموتھراپی کے بارے میں کچھ بنیادی اصول ہیں جو جاننا ضروری ہے تاکہ اس طرح کے سیاسی پروگراموں سے لوگ گمراہ نہ ہوں۔ کینسر کا علاج اس کی سٹیج پر منحصر ہوتا ہے، پہلی سٹیج ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے۔ سٹیج اول میں اکثر سرجری سے کام چل جاتا ہے اور کیمو کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سٹیج 2 اور سوم، جس میں کینسر پھیل کر لیمف نوڈس LYMPH لیمف نوڈس میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اس میں سرجری کے ساتھ کیموتھراپی لازمی ہوتی ہے۔ یہ بات کہ کیموتھراپی کی ضرورت ختم ہو جائے گی بے بنیاد ہے اور گمراہ کن ہے۔ یہ بات کہ کیموتھراپی کی 3 سے زیادہ سائیکلز نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا جی یہ 12 8 10 دفعہ کرتے ہیں، منیمم 8 دفعہ کرتے ہیں، 3 سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وہی اتری ہے مریم نواز پہ، انہوں نے اطلاع دیا پی ٹی وی کو، اور پی ٹی وی کے 2 بہترین ٹاپ اینکرز نے جن کو دنیا کا کوئی ٹی وی نوکری نہیں دے سکتا۔ وہ اپنا ان کو وہ الہام انہوں نے ان کو منتقل کیا ہے، اور انہوں نے یہ ارشادات فرمائے۔ یہ بات کہ کیموتھراپی کی 3 سے زیادہ سائیکلز نہیں ہو سکتی انتہائی جاہلانہ اور غلط ہے۔ ہر کیس کے لیے گائیڈ لائنز بنی ہوتی ہیں جن میں کینسر کی قسم، اس کے سائز، اس کے پھیلاؤ اور مریض کی عمر کے حساب سے سائیکلز کی تعداد الگ الگ متعین کی جاتی ہے، جو کئی دفعہ 10 سے 12 بھی ہو سکتی ہے۔ اور سٹیج اول کے علاوہ کسی بھی کینسر کا علاج کیمو کے بغیر ممکن ہی نہیں۔
ورنہ وہ کینسر واپس آ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ آسٹریلیا کے ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 سائیکل سے زیادہ نہیں ہو سکتی، غلط طریقے سے منسوب کی گئی ہے، غلط طور پہ منسوب کی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو ظاہر ہے کوئی وہ ادیب تو نہیں ہے۔ بہتر ہوتا کہ ان ڈاکٹر صاحب کو ٹیگ کیا جاتا تاکہ غلط انفارمیشن نہ پھیلتی۔ یہ کہنا کہ چین سے مریم نواز ایسا طریقہ لا رہی ہیں جس میں کینسر کو فریز کر کے جسم سے الگ کر دے، فریز کر کے، کمال ہے، فریز کر کے جسم سے الگ کر دیا جائے گا اور کیمو کی ضرورت نہیں رہے گی، محض جاہلانہ بات اور خوشامد ہے جو ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آتی ہے۔ بہتر ہوتا کہ اس ٹیکنالوجی کا نام بھی لکھا جاتا تاکہ چائنا والوں کو بھی بتایا جا سکتا کہ ان کے ملک میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے جو چیز یہاں امریکہ میں اب تک نہیں ایجاد ہوئی، جہاں کینسر ریسرچ کا دنیا کا سب سے بڑا سینٹر MD اینڈرسن کینسر سینٹر موجود ہے۔ اس کا چین اور پاکستان میں آنا محض مبالغہ آرائی اور تالیاں بجانے کے لیے ایک من گھڑت کہانی ہے۔ پھر اس کلپ میں دوسرے اینکر صاحب نے کہا کہ شوکت خانہ میں تو کئی مریضوں کا آخری سٹیج بتا کر واپس کر دیا جاتا۔ واپس کر دیا جاتا ہے۔ میری والدہ محترمہ کو میں لے کے گیا اور انہوں نے کہا آخری سٹیج پہ ہے، تو میں نے کہا آپ داخل کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، اور کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے، انہوں نے کہا بھائی ان کا تو علاج ہو نہیں سکتا، ہم ان کو انجیکشن لگا دیتے ہیں اور درد نہیں ہوگا، بس یہ کر سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر ان کا علاج کیسے ہوا، مطلب جو ہوا بعد میں تو ان کا انتقال ہی ہو گیا چند ماہ کے بعد، اور مطلب یہ چوتھے سٹیج پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کی جگہ ہم اس مریض کو داخل کریں گے، اس بچے کو جس کا علاج ہو سکتا ہے، جو پہلے دوسرے سٹیج پہ ہوگا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر ہے ایک قابل فہم بات تھی۔ پھر اس کلپ میں دوسرے اینکر صاحب نے کہا کہ شوکت خانہ میں کئی مریضوں کو آخری سٹیج بتا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جب بنے گا تو جو بھی سٹیج ہو، جس بھی عمر کا مریض ہو اس کا علاج ہوگا۔ تو آلریڈی ایک ایسا ہاسپٹل لاہور میں موجود ہے وہ ہمدردی کے جذبے سے ہی کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اس پہ رائے بند روڈ پہ ہے۔ یہ انتہائی غیر منطقی اور جاہلانہ بات، اور نواز شریف ہاسپٹل کا تو صرف سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس کو بننے میں تو 5-7 سال لگیں گے، شوکت خانہ کو کتنے برس لگے تھے، اور سرکاری اہتمام میں جب کام ہو تو زیادہ عرصہ لگتا ہے، اور ابھی سے انہوں نے وہ شروع کر دیا۔ یہ انتہائی غیر منطقی اور جاہلانہ بات ہے جس کا میڈیکل سائنس سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ یہاں امریکہ جیسے ملک میں بھی بہت سے کینسر جب سٹیج 4 پہ ہوتے ہیں تو ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس موقع پر ان کا علامتی علاج کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہر عمر کے مریض کو بھی کینسر کے علاج پر نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ کئی مریض اتنے ضعیف ہو سکتے ہیں کہ وہ کینسر کی کیمو تھراپی برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ میں پھر کسی دن زیادہ تفصیل سے بات کروں گا ان مریضوں کے بارے میں جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل میں ہر عمر کے مریض کا علاج ہو سکتا ہے جھوٹ ہے اور گمراہی ہے۔ اگر کوئی ایک بھی ڈگری یافتہ ڈاکٹر جس کا شعبہ کینسر ہو وہ اس ویڈیو میں کہی گئی بات کی توثیق کر دے اور میری تصحیح کر دے تو میں اپنا میڈیکل لائسنس اور پریکٹس چھوڑ دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان اینکرز کو جھوٹ پھیلانے پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ معافی؟ ڈاکٹر صاحب معافی؟ ان پہ مقدمہ ہونا چاہیے، اور مقدمہ ہونا چاہیے PTV پہ۔ میں نے وقت کیوں ضائع کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی سادہ باتیں اتنی تفصیل میں لکھ کر اس غیر مقبول چینل کے ان غیر مقبول اینکرز کے ایسے پروگرام پر جواب دے کر وقت کیوں ضائع کیا؟ ویسے تو PTV کوئی نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی ہمارا نیشنل چینل ہے جس کو ہمارے دیہات میں آج بھی پرانے لوگ شاید دیکھتے ہوں گے، ان میں سے کچھ مسلم لیگ نون اور مریم نواز شریف کے حامی بھی ہوں گے۔ یہ لوگ اپنی وابستگی میں ایسی انفارمیشن سن کر اپنے کیسز کے علاج کے بارے میں گمراہی کا شکار ہو کر خود کو یا کسی اپنے پیارے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی ڈاکٹر کیمو کی چوتھی سائیکل شروع کرنے لگے گا یہ اس کو فراڈیا اور شوکت خانم ہسپتال کو تجربہ گاہ اور فراڈ کہہ کر وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس طرح کے کسی نیم حکیم کے کسی چائنیز طریقے کے پیچھے لگ کر، چائنیز انورٹڈ کا مطلب، پیچھے لگ کر کینسر جیسے موذی مرض سے زندگی کھو دیں گے۔
میری یہ ٹویٹ ان سب لوگوں کی انفارمیشن اور معلومات کے لیے ہے جن سے میرا نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن انسانیت اور پاکستانیت کا مضبوط رشتہ ہر حال میں موجود رہتا ہے۔ دوسرے حصے میں انہوں نے ان لوگوں کی مذمت کیا اور بڑی ہی سخت زبان استعمال کی، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ پڑھوں، چونکہ وہ مقصد تو ایک حقیقت کو اجاگر کرنا ہے، کسی کی مذمت مقصود نہیں ہے۔ مگر ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک محاورہ مشہور ہے کہ جب جوکر بادشاہ بنتا ہے تو پوری سلطنت کو سرکس بنا دیتا ہے۔ بہت سخت زبان ہے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ میں دن رات شوکت خانم کے شوکتان ہسپتال کے بغض میں بولنے والے یہ لوگ آگے نہیں پڑھا جا سکتا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں، وہاں کیسر جیسے مہنگے اور مہلک مرض کے مریضوں کے لیے شوکت خانم جیسا ہسپتال ایک نعمت ہے جس پر کیمو تھراپی کے فراڈ کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے انہی کی طرح ایک صحافی نے، نام لکھا ہے انہوں نے لیکن میں نہیں پڑھ رہا، ایک صحافی نے شوکت خانم کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ وہاں غریب مریضوں پر گوروں کی دوائیوں کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ جب میں نے ان سے بات کی اور ثبوت مانگا تو وہ گالیاں دینے لگے، جان سے مارنے کی دھمکی دی، پھر بلا کر کے چلے گئے۔ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ معید پیرزادہ جیسے پڑھے لکھے اور انٹلیکچوئل صحافی جلا وطنی پہ مجبور ہیں، جہاں ان کو یوٹیوب پہ پروگرام کرنا پڑتے ہیں، اور یہ لوگ پھر یہاں نام لکھے ہوئے میں نہیں دے رہا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ آپ کی عمران خان سے دشمنی ہے، ضرور کریں۔ آپ نے شوکت خانم کے مقابلے میں نواز شریف کا کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، ضرور بنائیں، لیکن خدا کے لیے میڈیکل سائنس کو تماشا نہ بنائیں۔ کینسر کے مریضوں کو اپنی سیاست اور بغض کی نظر نہ کریں۔ آپ کو مریم صاحبہ کے لیے تالیاں بجوانی ہیں، ضرور بجوائیں، لیکن اس مقصد کے لیے بیچ میں چھوڑ رہا ہوں، بہت سخت الفاظ ہیں بیچ میں، لیکن اس مقصد کے لیے عوام بہت سخت الفاظ ہیں، پڑھ نہیں جا سکتے۔ جب ان کے جب کسی کے شخص کے عزیز کو کینسر ہوتا ہے تو آدھا تو اسی کینسر کا مریض آدھا تو تبھی مر جاتا ہے جب انکشاف ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا علاج کیسے کراؤں گا۔ جب آپ کو یا نواز شریف کو یا ان کے کسی رشتہ دار کو خدا نخواستہ کینسر ہو تو آپ لندن چلے جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کو پیرا تھائرائڈ کا پرابلم ہوگا تو وہ سوئٹزرلینڈ چلی جائیں گی اور واپس آ کر دھڑلے سے کہیں گی کہ اس کا علاج بس سوئٹزرلینڈ ہی میں ہوتا ہے، جو کہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ لیکن یہاں عوام کسی شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے لڑتے رہیں گے کہ 3 سے زیادہ کیمو تھراپی فراڈ ہوتی ہے، اور اس لڑائی میں خود آپ کے فراڈ کا شکار ہو جائیں گے۔ اس پوری تحریر کی سمری یہ نہیں پڑھا جا سکتا، بہت سخت۔ تو یہ ہے جناب اصل ایشو، بڑا ایشو میرے خیال میں۔ تو باقی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اپنا اختلافات بڑھ گئے ہیں پیپلز پارٹی میں، اور اس میں آپ سے عرض کرتا ہوں مجبوری آج میں نوٹس نہیں بنا سکا، اور یاد کرنے کا تو وقت تھا ہی نہیں، مل نہیں رہا۔ میں دوسرے ایشوز جو ہیں اس پہ بات کر لیتا ہوں، اتنا مل جائے گا۔ پنجاب حکومت عوام سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ مری میں دفعہ 144 لگا دی گئی۔ سیکشن 144 لوگوں کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے نہیں لگتے، امن و امان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ مری روڈ پر ترقیاتی کام کرنا ہے۔ مری روڈ کہاں کی؟ کوہ مری کی۔ مری روڈ تو راولپنڈی میں بھی ہے۔ تو عوام کو اعتماد میں لیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بات کہی جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے حال ہی میں منظور کیے گئے مری ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف مری میں تاجر برادری سراپا احتجاج ہے۔ سارے ہی سر نظر آ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا۔ اس حوالے سے تاجروں کی جانب سے متعدد احتجاجی مظاہروں کے بعد پیر کو مری میں لوئر ٹوپا کے مقام پر متحدہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے گرینڈ چرگے کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھیے لوگ اب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا، لوگوں نے مقامی اتحاد بنایا جیسے کہ آزاد کشمیر میں بنایا تھا۔ جرگے کا انعقاد، اس جرگے میں پنجاب حکومت سے مری ڈیولپمنٹ پلان پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ حکومت پنجاب کے مطابق مری ڈیولپمنٹ پلان شہر کی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تعمیر و ترقی کا منصوبہ ہے، تاہم اس حوالے سے مال روڈ پر مری کے قدرتی مناظر میں
ہائی رائز یہ اونچی عمارتیں جو ہیں ہوٹلوں اور عمارتوں کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا. ان ہوٹلوں اور عمارتوں کو متبادل مقام پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جبکہ جھیکا گلی سمیت دیگر شاہراہوں پر بغیر منصوبہ بندی قائم کیے گئے تجارتی مراکز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ مری ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مال روڈ پر قدیم عمارتوں کو یکساں صورت، سائن اور کلر سکیم متعارف کرائی جائے گی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کیسے کمپیل کر سکتے ہیں ایک جیسے رنگ ہو؟ مری ڈیولپمنٹ پلان کے تحت سیکشن 4 کا نفاذ. حکومت پنجاب نے سیکشن 4 کا نفاذ کر دیا ہے اور اس کے تحت متعلقہ جگہ ریاست کی ضرورت کے پیش نظر خریدی جا سکتی ہے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مری کی تاجر برادری اور مختلف سیاسی جماعتیں مری ڈیولپمنٹ پلان کو تاجر دشمن اقدام قرار دے رہی ہیں. تاجروں نے مال روڈ سمیت جھیکا گلی بازار کی منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کو اپنے کاروبار کو جبری طور پر بند کرنے کے مترادف قرار دیا ہے. اس حوالے سے متعدد احتجاجی مظاہروں کے بعد سنیچر کو ہونے والے گرینڈ جرگے میں بھی مری ڈیولپمنٹ پلان کو مسترد کر دیا گیا. گرینڈ جرگے میں مری ڈیولپمنٹ پلان کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. پنجاب حکومت سے شرکاء کی جانب سے عوامی نمائندوں اور تاجر برادری سے مشاورت کے بعد مری کی تعمیر و ترقی کی منصوبہ بندی پر حتمی فیصلہ کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میرا نہیں خیال اس پہ عمل ہو سکے. جب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں سیاسی تقسیم سے اوپر اٹھ کر، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہوں گے، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں گے، اس میں چند حامی ایم کیو ایم کے بھی ہوں گے، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہوں گے، جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی ہوں گے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد آسانی سے تو نہیں ہو سکتا. وہ چودھری نے منصوبہ بنایا تھا نا نیو مری کا، تو کیا ہوا تھا؟ عدالت نے روک دیا تھا. یہاں بھی ممکن ہے عدالت میں بھی جائیں وہ. اچھا جناب، دسمبر کے مہینے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جوڑ توڑ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. ایک وجہ تو یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں اور بہرحال پی ٹی آئی کے رابطے جو ہیں ان سے بہتر ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے، اور تاثر ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ یہ انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو. تو پی ٹی آئی جو ہے سرگرم ہے. ادھر حکومت یہ کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کنسالیڈیٹ کر لیا جائے ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے پہلے. بھاگے آپ کو پتہ ہے سرکاری لوگ گئے ہیں. پی ٹی آئی والے تو یہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے مذاکرات بھی انہوں نے اسی لیے شروع کیے ہیں تمام حجت کے طور پر، کہ اس کے بعد یہ بات چیت اگر ہو جائے، جو میرا خیال ہے حکومت نہیں کرے گی، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لے گی. مطلب یہ ایک بہانہ تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے انڈورس نہیں کیا، اور یہ بہرحال بڑی مضبوط دلیل ہے. تو دوسری طرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے میں دراڑ پیدا ہو چکی ہے. پرویز خٹک اور شہباز شریف کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. شہباز شریف کی حکومت خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے. پلان یہ ہے کہ پرویز خٹک کے ذریعے صوبے میں پی ٹی آئی ارکان کو توڑ کر پی ٹی آئی کا ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے. اس سلسلے میں پرویز خٹک نے پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور وفاقی کابینہ میں مشیر کے طور پر بھی افواہ ہے کہ وہ شامل کیے جا سکتے ہیں. علی امین گنڈا پور یہ گیم میرا خیال ہے سمجھ گئے اور انہوں نے جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ. ویسے تو علی جناب دونوں کشتیوں میں سوار ہیں، لیکن بہرحال آخر ایک ہی کشتی میں سوار ہونا ہوتا ہے. پشاور میں 26 نومبر کو جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں ایک دعائیہ اجتماع کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. گنڈا پور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا آئینی حق نہ دیا گیا تو ہمارا احتجاج اور تحریک جاری. کل علی جناب نے یہ بھی فرمایا تھا، کل یا پرسوں، کہ ہم مسلح ہو کر آئیں گے. تو جو آدمی اتنا لائق فائق ہے تو وہ ظاہر ہے نقصان ہی پہنچائے گا. پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو خبردار کیا ہوا ہماری شرائط میں عمران خان کی رہائی، 26ویں ترمیم کی واپسی اور مینڈیٹ کی واپسی شامل ہے. خیر یہ طول طویل گفتگو کرنے کے عادی ہیں، آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی
نون لیگ کی حکومت پر مسلسل آئین شکنی کا الزام عائد کر رہی ہے۔ شازیہ مری جو ترجمان ہے پیپلز پارٹی کی، ان کا کہنا ہے کہ حکومت آئینی طور پر 90 روز میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کی پابند ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ وہی اپنا وہ چولستان میں نہروں کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کے ابتدائی 300 دن گزرنے پر ایک بھی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ وفاقی حکومت کو آئین سے کھلواڑ کرنے نہیں دیں گے۔ شازیہ نے کہا وفاقی حکومت سستی قدرتی گیس کی پیداوار کم کر کے مہنگی مائع قدرتی گیس LNG منگوا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ درآمد شدہ مہنگی LNG جس کا بوجھ عوام پر ڈالنے نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے گیس کی اوسط قیمت کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے لیے اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن ارکان کی حمایت طلب کر لی ہے۔ یہ پالیسی ملک کے بڑھتے ہوئے گیس بحران سے نمٹنے کے لیے تینوں ذرائع درآمدات، پائپ لائن سے فراہمی اور دوسرے طریقوں سے قیمتوں کو مربوط کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رکن نوید قمر کی جانب سے گیس بحران پر اٹھائے گئے خدشات پر وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے یہ کہا تھا اس بحران کی ذمہ دار نگران حکومت تھی۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو پتہ ہے لاکھوں کروڑ روپے کے لباس پہن کر وہ ان کو ویسے 500-600 روپے میں ملتے ہیں اگر ان کی وزیر اطلاعات پر یقین کیا جائے، اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں ساری چیزیں۔ تو ان کے گاڑی کے ٹائروں پر تو لگتے ہیں کروڑوں روپے، گاڑی کے ٹائر تبدیل کرنے پہ واقعی کروڑوں روپے لگے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا اگر تو ریکارڈ چیک کر لیں۔ دوسری طرف روزگار کی تلاش میں پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں اور بہت اذیت میں پڑتے ہیں۔ جن کے پاس روپیہ ہے وہ تو چلے جاتے ہیں۔ 1.5 کروڑ روپے ایک شخص نے مجھے بتایا، 1.5 کروڑ روپے تک ہم وصول کرتے ہیں وہاں کی شہریت کو، حالانکہ وہاں کی اکانومی بھی اچھی نہیں، مگر وہ روزگار کی کوئی شکل تو ہوتی ہی ہے نا۔ یہاں تو یہ 12 لاکھ آدمی پچھلے سال گئے ہیں۔ 72 میں بھٹو صاحب نے یہ پاسپورٹ کی اجازت دی تھی، اور 72 28 اور 24 کتنے ہوتے ہیں؟ 52 برس میں کل 1 کروڑ پاکستانی باہر گئے۔ وہ بھی 1 کروڑ نہیں ہے، انفیکٹ وہ تو بچے ان کے پیدا ہوئے تو 1 کروڑ ہو گئے، اور ایک سال میں 12 لاکھ۔ 94% پاکستانی ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، 94% پاکستان۔ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس طرح کا، پہلے بھی واقعات پیش آئے ہیں، حکومت تحقیقات کا اعلان کر دیتی ہے، کچھ عرصے میں لوگ بھول جاتے ہیں۔ 39 افراد میں نے آپ سرچ کیا کہ لاپتہ ہیں، 5 ڈوب گئے۔ دوسرے ملکوں کے وہ لوگ بھی تھے۔ جن لوگوں کو بچایا گیا انہیں کارگو جہازوں نے بچایا، کوئی باقاعدہ وہ نہیں پہنچے بچانے والے۔ کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ کریٹ کے جزیرے پر انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ لیبنان کے قریب ایک علاقہ تھا۔ ایک کارگو جہاز کا نام بھی لکھا ہے، گاؤڈوس نے، ایک کشتی سے 47 اور ایک ٹینکر نے یونان کے جنوب میں واقع چھوٹے سے جزیرے میں تقریباً 28 سمندری میل دور 88 تارکین وطن کو بچایا۔ کوسٹ گارڈ حکام کا خیال یہ ہے کہ یہ کشتیاں لیبیا سے ایک ساتھ روانہ ہوئی تھیں۔ اور بھی بہت تفصیلات ہیں، علاج کیسے ہونے چاہیے، کس طرح ہونے چاہیے، بہت سے ماہرین سے میں نے گفتگو کی، میں نے اس کا جائزہ لیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم علاج کیسے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کسی مریض کا صدقے سے بہتر علاج نہیں کیا گیا، دعا بتاتے تھے اور پرہیز کی تلقین کرتے تھے اور بہترین معالج کو ریفر کرتے تھے۔ یہ آپ کے ایک صحابی تھے، ان کا خون نہیں بند ہو رہا تھا، جنگ میں ظاہر زخم لگے ہوں گے، تو اسے ایک غیر مسلم طبیب کے پاس لے کے گئے اور اس کو انڈورس کیا، کہا یہ طبیب ہے، ظاہر ہے آپ مبالغہ تو نہیں کر سکتے تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے یہ بہت اچھا طبیب ہے، کہا یہ طبیب ہے، مطلب یہ تمہارا علاج کر دے۔ ہمیں اس کا تجربہ ہے، ظاہر ہے بیٹے بیٹیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے کہ فوری طور پہ صدقہ دیا جائے، دعا ہے اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے،
اللہم انی مسنی و ذر وانتا ارحم کیا غلطی نہ ہو جائے، میں دوبارہ کل دیکھوں گا. تو وہ اپنا دعا پڑھی جائے. پھر مریض کے لیے دوسرے لوگ جو دعا پڑھتے ہیں، یا حلیم یا کریم اشفے، مطلب میرے بارے میں کوئی دعا پڑھنا چاہیے، چاہے یا حلیم یا کریم اشفے ہارون بن عبدالعزیز. دعائیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لا علاج مریضوں کے علاج کا ایک طریقہ ہے جس میں میں نے ایک نہیں کئی مریضوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا ہے، وہ ہے اللہ نور السماوات والارض. اور یہ بہت ہی ایک ممتاز اسکالر نے مجھے بتایا اور اس کی پوری تفصیل بتائی اور اس کی امپلیکیشنز بتائیں. میں نے ان سے کہا یہ مرض کا تو علاج نہیں ہے. انہوں نے کہا کائنات اللہ کے نور سے پیدا ہوئی ہے، یہ کریٹو گاڈ ہے. اب اس میں کچھ اور بہت سے نوٹس میں نے بنائے تھے، لیکن وہ تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. کل بہت لمبی ہوگی بات. میں معافی چاہتا ہوں، پھر اس پہ بات کروں گا. اور یہ کینسر والا لطیفہ تو ایسا ہے، میں یہ سوچتا رہا سنجیدگی کے ساتھ. میرے لیے صبح جانا مشکل ہوتا ہے کہ میں خود مقدمہ دائر کروں پی ٹی وی پہ، اور ممکن ہے میں کر ہی دوں. کوئی اچھا وکیل اگر مل جائے تو وکیل حضرات جو اچھے وکیل ہیں مصروف بہت ہیں، تو ممکن ہے میں خود ہی مقدمہ کر دوں. کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور وہ نوجوت سنگھ سدھو والا کیس ہے، وہ بھی میں نے اس کی تفصیلات لکھی تھیں کہ ان کی اہلیہ بیمار ہوئی تو انہوں نے کیا ان کو چیزیں دی صلاح. فیصلہ آباد میں ایک حکیم ہیں جو ایک طبیہ کالج کے پرنسپل رہے ہیں، ملک کی سب سے اچھی لیبارٹری کے انچارج رہے ہیں، اور 500 اور خود وہ اپنا یعنی علاج کرتے ہیں سینکڑوں مریضوں کا روزانہ. کینسر کی 2 اقسام کا وہ علاج کرتے ہیں. ان کی اہلیہ کو کینسر ہوا، انہوں نے اس کو خود علاج کیا. ظاہر ہے کوئی رسک تو نہیں لے سکتے. میری والدہ کا انہوں نے علاج کیا، اور وہ اس حالت میں الحمدللہ دنیا سے رخصت ہوئیں کہ وہ درد انہیں نہیں ہوا. اور وہ ایسے آدمی ہیں، ایک تو ان کا کمال یہ ہے، ایک عجیب بات یہ ہے کہ 500 برس سے بلا انقطاع ان کے خاندان میں حکمت چلی آتی ہے، اور بھی کئی پیچیدہ امراض کا علاج کرتے ہیں. آدمی وہ ایسے ہیں، یعنی ان کی شہرت عالمگیر ہے کہ شاہی خاندانوں میں مڈل ایسٹ میں شادی ہوتی ہے تو انہیں بلایا جاتا ہے. وہ ناگواری سے ویسے جاتے ہیں اور انکار بھی کر دیتے ہیں، اور کوئی لگ بھگ آدھے مریضوں سے وہ فیس بھی نہیں لیتے، دوائی کے پیسے بھی نہیں لیتے. ان کے جد امجد نے ظہیر الدین بابر کا علاج کیا تھا. یہ ہربل میڈیسن پہ کام ہونا چاہیے. انڈیا میں اتنا کام ہوا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہربل میڈیسن پہ کام ہونا چاہیے. لیکن بہرحال وہ یہ ہمارے طبیہ کالج تو اس قابل ہے ہی نہیں. یا تو اسٹیٹ آف آرٹ طبیہ کالج بنے عمران خان صاحب سے میں نے کہا تھا. اور یہ کینسر کے مریض کے سلسلے میں ان سے میری طویل گفتگو ہوتی رہی. اس میں بعض بہت دلچسپ واقعات ہیں، لیکن اب میں واقعات عرض کروں گا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو جلدی سے آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.